ہم اکثر یہ کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم ایک بدقسمت قوم ہیں کیونکہ ہم اپنے محسنوں کو یاد نہیں کرتے، ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے۔ تو پروگرام کے اس حصے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ایک حالیہ دور کے ایک محسن کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، تاکہ کچھ ہماری یادداشت بھی تازہ رہے، کچھ تاریخ کے ساتھ بھی انصاف ہو جائے۔ بات ہے جناب آصف غفور صاحب کی، جو اس ہفتے اپنے ادارے سے سبکدوش ہو گئے، ریٹائر ہو گئے۔ ان کا آخری عہدہ تھا بطور صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا۔ اس سے پہلے وہ 1.25 سال بلوچستان میں کو کمانڈر بھی رہے، لیکن اپنے جس ڈسٹنگوشنگ سٹنٹ کے لیے وہ یاد رکھے جائیں گے وہ تھا بطور ڈی جی ISPR۔ انہیں اس عہدے پر جنرل باجوہ لے کر آئے۔ جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی 2016 نومبر میں، اور محض 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے جو پہلی اہم اپوائنٹمنٹ کی تھی وہ آصف غفور صاحب کی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ فوج کا جو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے اسے آپ سنبھالیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ آصف غفور صاحب کا ظاہر ہے کہ مین جاب تھا کہ اپنے باس کی امیج بلڈنگ، ادارے کی پبلک ریلیشننگ، اور پھر جو بیانیے کی لڑائی ہے اس میں وہ بہت زبردست بن کے ابھرے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آنے والے برسوں میں ملک کی جو 4 اہم شخصیات تھیں اس میں سے وہ ایک تھے۔ پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے وہ اب جیل میں ہیں، جو ڈی جی ISI تھے وہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، جو آرمی چیف تھے وہ خاموشی سے ریٹائر ہو گئے، لیکن آصف غفور صاحب کی زبردست جو کنٹریبیوشن ہے وہ کنٹینیوڈ رہی اس دور کے بعد۔ مطلب دور بدل گئے، باس بدل گئے، لیکن ان کا کام اچھا چلتا رہا۔ تو وہ ایک ایسے زبردست پروفیشنل سولجر تھے کہ ان کو اپنی لڑائی لڑنے کے لیے نہ ٹینکوں کی ضرورت تھی، نہ F-16 کی، نہ ہتھیار کی۔ ان کا ہتھیار تھا ٹویٹر اور سوشل میڈیا، جسے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے استعمال کر کے دکھایا۔ یہ انہیں انٹرنیشنل میڈیا میں خطاب ملا ٹویٹر جنرل کا۔ انہوں نے ہمارے ازلی دشمن بھارت کو بارہا موقعوں پر زبردست جواب دیا۔ بھارت کے آرمی چیف کے جو بیانات آتے تھے اس کا وہ براہ راست اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جواب دیتے تھے۔ بھارتی میڈیا جب پاکستان کو کرٹیسائز کرتا تھا یا تنقید کرتا تھا تو آصف غفور صاحب دن ہو یا رات ہو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کو اس سے جواب دیتے تھے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے اسے بھی اجاگر کرنے میں انہوں نے دن رات ایک کیا، اور کشمیر میں جو مظالم ہوتے رہے، جس طرح سے مودی سرکار نے اسے ہتھیانے کی کوشش کی، اس کو بھی وہ اجاگر کرتے رہے۔ ملک کے اندر اگر بات کی جائے تو 2017 میں ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر جو ہمارے نادان صحافی ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان پر ان کی خاص نظر کرم تھی، عنایت تھی، اور اکثر وہ ڈان میں جو خبریں چھپتی تھیں اس کو وہ کریکٹ کرتے تھے۔ ڈان لیکس کا جو معاملہ تھا اس پر پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ طے ہوا کہ ڈان کے ایڈیٹر اور اس نامہ نگار سرل المیڈا کے حوالے سے جو بھی شکایتیں ہیں وہ APNS صحافیوں کی، جو ایڈیٹرز کی، جو اونرز کی جو باڈی ہے، اس کو بھیجا جائے گا۔ لیکن آصف غفور صاحب نے سمجھا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ یہ ان کا ایک بہت ہی کریجیس ایکٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس والے کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے کے لیے، ہم بتائیں گے کہ کیسے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو بریفنگز دیا کرتے تھے جو ٹی وی پہ لائیو چلتی تھیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ انہوں نے ملٹی میڈیا ایک پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے ہمارے ملک کے صف اول کے نادان صحافیوں کے حوالے سے بتایا کہ وہ ٹویٹر کا کس طرح غلط استعمال کرتے ہیں اور کس طرح وہ افواہیں ایگزیجریشن کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ ان کا ایک بیان چھپا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت تنقید برداشت کر رہے ہیں، لیکن جب ہمیں لگا کہ یہ تنقید ملک کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر ہم کوئی ریسٹرینٹ نہیں دکھائیں گے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ صبر کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ہمیں مزید نہ چھیڑا جائے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان کا ملک کے اندر صحافیوں اور کچھ صحافی ایسے جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے کلیشز جو ہے وہ ٹویٹر پہ چلتے رہتے تھے، ٹویٹر کی زینت بنتے تھے، جس میں وہ باہر بیٹھے کچھ صحافیوں کو کبھی کبھی کہتے تھے کہ آپ جلتے ہیں ہم سے، ان کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ برنول لگائیں تو آپ کی جلن کم ہوگی۔ اسی طرح سے ان کا جو ایک کتا تھا، زورو اس کا نام تھا، وہ ہم کہتے تھے کہ سائیں تو سائیں، لیکن سائیں کا کتا جو ہے وہ بھی مشہور ہوا انٹرنیشنلی میڈیا میں، اس کی خبریں چھپی زورو کی، کیونکہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے
بھٹکے ہوئے صحافی ہیں ان کو کہتے تھے کہ وفاداری یہ ہوتی ہے، ایون کتا بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، آپ کیسے لوگ ہو، کہاں سے آپ آئے ہو۔ آصف غفور صاحب جو ہے ہمارے نوجوانوں میں بہت مقبول تھے، کیونکہ وہ بارہا یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے ہاں 5th جنریشن جو وارفیئر ہے اس سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نوجوان نسل کو آگاہ کریں کہ ہم کن خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا کو، ٹویٹر کو کس طرح استعمال کرنا ہے لڑنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ کافی تربیتی نشستیں رکھتے تھے، ISPR میں انگیج کرتے تھے، یونیورسٹیز میں جا کے ٹریننگز بھی دیتے تھے، وسائل بھی دیتے تھے، تاکہ 5th جنریشن وارفیئر کا ہم بڑے مؤثر طریقے سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ وہ صحافیوں کو بارہا تلقین کرتے تھے کہ آپ مثبت رپورٹنگ کریں، کیوں اتنی نگیٹیوٹی آپ پھیلاتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب آئے تو وہ الیکشن ہوا تھا 25 جولائی کو 2018 کو، لیکن اس کے اگلے ہی دن جب یہ کلیئر ہو گیا کہ RTS بیٹھ چکا ہے، عمران خان صاحب کو اگلا پرائم منسٹر بنایا جائے گا، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے بھی انہوں نے جو ہے لوگوں کو اشاروں کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب مالک کا کیا دھرا ہے، اس میں یہاں پہ بیٹھے لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سیلیبریٹیز میں بہت مشہور تھے، چاہے وہ اسپورٹس پرسنالٹیز ہوں، ہمارے ایکٹرز ہوں، ہمارے سنگرز ہوں۔ ان کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ تھا اس پہ مسلسل وہ تصویریں لگتی تھیں جس میں وہ ایک جمع غفیر میں ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ بہت مختلف قسم کے حلقوں میں بہت مشہور تھے اور ایک سیلیبریٹی جنرل کے طور پر ابھرے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ان کی جو یہ خدمات تھیں، زبردست خدمات تھیں، اور کوئی چاہے ملک میں اس کو اپریشیٹ کرے نہ کرے، جنرل باجوہ نے اسے اپریشیٹ کیا، اور پھر نومبر 2020 میں ان کو انہوں نے پروموشن دیا کہ وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے۔ میری ان سے صرف ایک ملاقات تھی اور اس میں وہ بہت ہی خلوص کے ساتھ ملے، چائے انہوں نے بہت زبردست پلائی، The tea was interesting. اور انہوں نے ہمیں بتایا، جو انہوں نے بتایا کہ ملک کیسے چل رہا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس میں میری معلومات میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم لوگ سارا دن منفی خبریں کرتے ہیں، انہوں نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک اور جو اپنے ظاہر ہے کہ بہت خدمات ہیں، تو ایک اور جو ہے وہ کہ انفلوئنسر اور یوٹیوبر اکانومی پر بھی ان کا ایک بہت اثر تھا، کیونکہ ایک نئی پود وہاں پر سامنے آئی تھی، کچھ پرانی پود تھی جن کو پھر ری پیکیج کیا گیا تھا، اور ان کا بھی کافی ٹھیک ٹھاک، مطلب انہوں نے پاکستان کی امیج بلڈنگ میں کیا رول پلے کیا۔ سنتھیا ریچی یاد ہے نا، مطلب دیکھیں ٹورزم، ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار گڑوں کو آنا چاہیے، اس ملک کو دیکھنا چاہیے، میں خیال جتنی ٹورزم سنتھیا ریچی نے کی ہے اس ملک میں، جہاں جہاں وہ گھومی ہے، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں وہاں پہنچ سکتا، تو ایک برلینٹ مائنڈ تھا، پہنچنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ تو اب ریٹائر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اب ملک کو ان کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہیے، بلکہ ہاں ضائع نہیں کرنا چاہیے ایسے ٹیلنٹ کو۔ تو آصف غفور صاحب کا بہت بہت شکریہ، نقوی صاحب کی بجائے اگر انہیں وزیر داخلہ بنا دیں، ہاں مطلب وہ اگلے سوچیں گے۔ سب سے اہم قول اس کا آپ بھول گئے کہ اگر 6 مہینے کے لیے میڈیا منفی خبریں دینا بند کر دے تو اس ملک کے حالات سدھر جائیں گے۔ جی